امریکی کانگریس کے ہاؤس آف ریپریزنٹیو نے عملاً پاکستان کے اوپر ایک سیاسی حملہ کر دیا ہے۔ اتنی بڑی ریزولوشن، اتنی بڑی تعداد میں ممبران کی سپورٹ کے ساتھ اتنے سخت الفاظ میں پاکستان کے نظام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے فارن آفس کے ذریعے ایک جچا تلا جواب تو دیا، لیکن پارلیمان کے اندر ہنگامہ کافی ہے۔ تو امریکی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں، پاکستان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں، پاکستان کے اندر جوڈیشل پروسیس کے بارے میں، وہ سب کچھ درست ہے، اور ساتھ یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں ان الیکشنز کا آڈٹ چاہیے۔ انٹرسٹنگلی یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے بھی نظر آ رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہمیں اندر سے اعلیٰ ترین سطح پر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے ایک ایگزسٹینشل چیلنج کو فیس کر رہا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کا یہ بڑھتا ہوا طوفان ہم نے نہ روکا تو پاکستان کی ریاست خدا نخواستہ جس طریقے سے ہم اس وقت جانتے ہیں اس کا چہرہ وہ نہیں رہے گا۔ یہ معاملات آج اسمبلی میں بھی گونجے، اور جو عموماً آپریشن کے مخالف ہیں اور طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے والی قوتیں ہیں، انہوں نے بھی اس کا اعادہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک آپ کو شارٹ سناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے جو تجزیہ نگار ان کا آپ سے تعارف کروائیں گے اور اس تمام معاملے کا احاطہ کریں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے، اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں۔ ان کا پیسہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ یہ جانتے ہو کہ عمران خان صاحب، عامر صاحب کہتے رہتے ہیں ہمیں کہ میرے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اس کے اندر خرید و فروخت پڑی ہوئی تھی، تو اب جو ووٹ آف کانفیڈنس ان کے حق میں کانگریس سے آیا ہے اس کے اندر بھی ان کے بیان کے مطابق لابینگ کا پیسہ انوالو ہے۔ لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو الیکشن کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اس کا بھی ایک حصہ اس ریزولوشن نے کوٹ کیا ہے۔ سو ان اے وے دے آر سیئنگ کہ ہے تو یہ کانگریس کی ہاؤس آف ریپریزنٹیو کی ریزولوشن، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کو ہم ایکو کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں دھاندلی والے، اس کی آپ تحقیق کرائیں۔ دیکھیں نا، امریکی سازش سے امریکی حمایت تک کا سفر ہے یہ اصل میں تو، اور ظاہر ہے کہ وہ ڈالرز تو لگے ہیں لابنگ کے اوپر، جو پیپرز بھی آئے سارے، ان بائنڈنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوسچن ہے۔ اور یہ 2018 میں بھی امریکہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ کیا الیکشن ہے جو 2018 اس ریزولوشن میں اس کا بھی ذکر ہے، مطلب ہمارا، لیکن اس کے بعد ریزولوشن نہیں آئی تھی اور اتنے نمبرز کے ساتھ نہیں آئی۔ مطلب ہم ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی کام کیے جا رہے ہیں، اور نئی غلطی تو کرنی نہیں، تو پرانی دہرائی جائیں گے۔ تو اس کو ہم اس طرح ہی سائیڈ پہ لے جائیں گے کہ جی انہوں نے کون سے کوئی مقبوضہ کشمیر اور غزہ پہ یہ کام کیے ہوئے ہیں کہ ان کو اب بہت پاکستان کے انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں، وہ تو وہاں پہ حمایت کر رہے ہیں نا اسی انسانی حقوق کی پامالی کی جو یہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ہر ملک کا اور ہر لابی کا اپنا اپنا اختیار ہے، پاکستان یوں ہی گزرتا ہے، گزر جائے گا۔ میں ذرا آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ یو موسٹ ویلکم ٹو آسک اور کوسچنز ایز ویل۔ ممتاز صاحبہ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے جو پریس ریلیز جاری کی وہ ہم نے پڑھی، بڑے غور سے پڑھی، بار بار پڑھی، تو ہمیں یوں لگا ہو سکتا ہے کہ ہمارا موڈ زیادہ خراب ہو اس ریزولوشن کے بعد، اور آپ نے تدبر سے کام لیا کہ جس طریقے سے امریکہ نے ہمارے نظام کو رگیدا ہے، آپ کا رد عمل جو تھا اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ برانگیختہ مجھے نظر نہیں آیا ہے۔ آپ کا جو موڈ ہے اسٹیبل ہی رہا، کوئی بہت آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جی تھینک یو۔ دیکھیں جی، جو یو ایس ہاؤس کی جو ریزولوشن 901 ہے، یہ ان کی ایک بالکل کل پاس ہوئی ہے، اور ہماری اس پہ یہ ویو ہے کہ اس ریزولوشن کا پاکستان کے جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہیں، پاکستان کا جو الیکٹورل پروسیس ہے، جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس سے بالکل ڈائیورس فرام ریالٹی ہے۔ نہ ان کو پاکستان کے ڈائنامکس کی سمجھ ہے، اور نہ ہی ان کو جس طریقے سے انہوں نے وہ پریزنٹ کیا ہے وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ان کا کوئی بھی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ اور انگیجمنٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل کرنے میں موجود ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی انتخابات کے حوالے سے جو بیان جاری کیا تھا اس کے اندر بھی یہ مطالبہ تھا کہ ان الیکشنز کے اندر جو
irregularities ہیں, بلکہ اس کے اندر تو شاید لفظ فراڈ کا بھی استعمال کیا گیا تھا, مبینہ فراڈ کا, ان کی انویسٹیگیشن کی جائے, تو ہماری اس کے اوپر سٹینس کیا ہے کہ یہ irrelevant ڈیمانڈ ہے, ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ واٹ از our stance on this؟ دیکھیے ہمارے یہ پوزیشن ہے کہ کسی بھی ملک کا جو پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, نہ ہی ان کو ہمارے ڈومیسٹک لاز کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور نہ ہی ان کو جواز بنتا ہے کہ پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرز میں انٹرفیئر کریں. یہ پوزیشن پاکستان فارن آفس کی آج سے نہیں ہے, یہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز کو حل کرنا پاکستان کے عوام کا حق ہے, اور ہمارا لاز اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے کہ ہم نے اپنے لاز, اپنے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے, اور پاکستان کے عوام اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جو بھی انٹرنیشنل سطح سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, پاکستان سمجھتا ہے کہ ان کی نہ کوئی وقت ہے, اور نہ ہی ایسے ممالک کا کسی بھی ملک کا یہ رائٹ ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اس طرح انٹرفیئر کریں. ڈڈ وی سی اٹ کمنگ؟ کیا ہمیں خیال تھا کہ یہ, کیونکہ نمبر بہت زیادہ ہے, بائی پارٹیزن کنسنسس ہے, ٹھیک ہے, بائنڈنگ نہیں ہے, اور ہمیں اس کو زیادہ اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے بین الاقوامی طور پر ہمیں خیال رکھنا پڑتا کہ ہمارے بارے میں مختلف اسمبلیاں, کانگریسز, پارلیمنٹس کیا کہہ رہی ہیں. تو ڈڈ وی سی اٹ کمنگ؟ جی دیکھیں, یہ ہمارا جو مشن واشنگٹن میں ہے وہ اس کو فالو کر رہے تھے کلوزلی. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اس پر ایک ہیئرنگ بھی ہوئی تھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں, تو اس پہ کافی عرصے سے ایک ڈسکشن چل رہی تھی. تو ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ملک کی لیجسلیچر کا یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں انٹروین کرے, اور پاکستان کے اپنے ڈومیسٹک لاز ہیں, کانسٹیٹیوشن ہے, ہماری کورٹس ہیں, اور جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں ہم اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. سولنگی صاحب اور عامر صاحب, آپ کے سامنے میں ایک جملہ رکھتا ہوں, ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. The United States shares the view with other observers that these elections were not fair or free, and we regret that not all parties participated. یہ ہمارے بارے میں نہیں, یہ بنگلہ دیش کے بارے میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کے اوپر ان کا بیان تھا. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا, اس کے بعد کوئی ریزولوشن نہیں آئی. سو یہ اٹ ریئلی از پاکستان اسپیسیفک. تو اگر تو آپ کہیں کہ آپ نے اکراس دا بورڈ ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ یہ انتخابات ایسے ہونے چاہیے, لوگوں کو ڈیٹین نہیں کرنا, 10,000 لوگ ڈیٹین ہوئے تھے انتخابات میں بنگلہ دیش کے, اور ایک پارٹی نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا, اور دوسری پارٹی جس کی اپنی ہی حکومت تھی کیئر ٹیکر, اس نے دھڑا دھڑ سیٹیں لیں, اس کے بعد بنگلہ دیش پہ نہیں آئی. سو اٹ ہیز ٹو بی پاکستان اسپیسیفک نا, ہمارا خاص انٹرسٹ ہے ان کے لیے. نہیں, راہل گاندھی نے کیا کہا ہے, انڈیا پہ چلے جائیں. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے الیکشنز کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں مانیٹر کر رہی تھی, ہمیں اندر کیا ہوا تھا, تو اس سارے خطے میں یہی کام ہو رہا ہے. تو انٹرسٹ کی بات ہے کہ یہاں کی ایک سیاسی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے, وہ پاکستان کے ہر معاملے میں جب کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اس کے اندر اس کے وزیر اعظم میں اتنی بڑی طاقت تھی, اور وہ کہتا ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا جنرل باجوہ کے علاوہ, تو وہ اب پاکستان کے معاملات کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. میں اس بات پہ نہیں جا رہا جو آپ انٹلیکچوئل بحث کر رہے ہیں کہ جی اس کی بڑی وہ ہے, اس کے اوپر چائنا کو دیکھا کہ ہمیں کہ جی اچھا ہمیں ویلیو نہیں دیتا کوئی ملک. یہ بات ہمیں اپنے اندر سمجھنی چاہیے, کیونکہ ہم نے وقت کھوئی ہے. ہمیں کلیئر کرنا ہوگا اپنے معاملات کو اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. اگر بڑی گیم ہو رہی ہے چین کے ساتھ, تو آپ اپنی وقت بہترین انتخابات کے ساتھ بنا بھی لیں جو بنانی چاہیے, تو امریکہ کا سٹینس تبدیل نہیں ہوگا. Isn't that true? بالکل کلیئر ہے امریکہ, وہ ہمیں بھول چکے ہوئے ہیں. ہم ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں, اتنی لمبی ریزولوشن کے بعد بھی بھول چکے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے یاد کیا وہ. یہ لابنگ کا ایک طریقہ کار ہے. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں اسٹریٹجیکلی ہم کہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ کہاں کھڑے ہیں. اسٹریٹجیکلی ہم چائنا کے ساتھ, از دیٹ این ایشو؟ مطلب ہم چائنا کے ساتھ میں دل کے ساتھ نہیں کھڑے.